السلام علیکم جناب، امید ہے تمام لیڈرز ممبرز خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نعیم صاحب نے اوپر ایک میسج میں ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو وہ چیز تو اس بندے کو وقتی طور پہ نہیں ملتی ہے، لیکن دکاندار کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری دکان میں اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ تو یہی مثال یہاں پہ وہ نعیم صاحب نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے دی ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی یہاں پہ ڈیمانڈ موجود ہے، ہمارے ملک کے پاس نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے قانون نہیں تھا۔ تو اب یہ حکومت کو باور کرانا ضروری تھا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگلائز کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ اس طرح کہتے ہیں جو تقریباً میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تھے اس وقت ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، یہ کام اس طرح کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ اگر لیگل نہیں تھی تو یہ کام شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نیگیٹو ذہن لے کر آتے ہیں ان کو لیگل کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ان کا ٹارگٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ سال 2 سال 3 سال بعد وہ جب پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ صدقے دل سے آیا پاکستان میں، اس نے ایک سسٹم لانچ کیا اور اس پہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اور عوام کو وہ بہت سارا اس سے ریلیف دینا چاہتا ہے۔ تو اس بندے کا ذہن جب پازیٹیو ہے، صدقے دل سے وہ بندہ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ ڈر نہیں تھا، اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ یار کل ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی ایکشن ہو۔ دیکھیں، خوف اس بندے کو ہوتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے۔ کرپٹ لوگ دیکھیں نا، ایک شرافت کا لبادہ اوڑھ کے، سرکاری سیٹوں کا لبادہ اوڑھ کے بندے یا افسران کرپشن کرتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جو صدقے دل سے کام کر رہا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، لوگوں کا، عوام کا بھلا کر رہا ہے، تو اس بندے کو اگر کہیں پہ رکاوٹ آ گئی قانون کے وجہ سے، تو اس نے ہمیشہ، اس شخص نے یہی کہا ہے کہ جو قانون ہمیں کہے گا ہم اپنے سسٹم کو قانون کے مطابق ڈالنے کے لیے تیار ہیں، قانون کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام کو کہیں پہ اس بندے نے نقصان پہنچایا؟ نہیں، عوام کو سیف الرحمان خان نیازی نے فائدہ ہی پہنچایا ہے، نقصان نہیں پہنچایا، اور عوام اس سے سیٹسفائی ہے، پوری ایس آر جی فیملی سیٹسفائی ہے، اور ایس آر جی فیملی کے علاوہ بھی جو لوگ جنہوں نے پیسے سسٹم میں نہیں لگائے ہیں، کچھ پرسنٹیج ان لوگوں کی بھی اس سسٹم کے کو چاہتی ہے۔ انہوں نے پیمنٹ تو نہیں لگائی ہے، اس میں انہوں نے ذائقہ تو نہیں چکھا ہے، لیکن ہر جائن ممبر کے ساتھ اس کی فیملی ممبران، جو کہ جائن تو نہیں ہے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے نے جائن کیا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، اس نے جائن کیا ہے، اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بارے میں پازیٹیو ذہن رکھتے ہیں۔ اب اس وقت میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ 6 لاکھ ایس آر جی فیملی کو آپ 11 سے ملٹیپلائی کر دیں تو شاید وہ بھی کم ہو، اتنی عوام ایس آر جی کے سسٹم کو چاہتی ہے۔ جب اتنی عوام اس سسٹم کو چاہتی ہے تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے بارے میں سیریس ہو کر سوچنا چاہیے، اور اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور ہنگامی بنیادوں پہ اس کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ میسج بہت لمبا ہو گیا، میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو پاکستان میں لیگلائز کرانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی شخص کے خلاف نہیں ہیں، ہم جو کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگلائز ہونا چاہیے۔ یہ باقی ملکوں میں لیگلائز ہے، ہمیں بھی پاکستان میں اس کو لیگلائز کرانا ہے، اور حکومت ہمارے ان مسائل کو سمجھے اور اس کو فوری طور پر لیگلائز کیا جائے۔ بہت شکریہ۔